سیدنا سلیمان علیہ السلام سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور بادشاہت میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ اللہ نے آپ کو بادشاہت اور نبوت عطا فرمائی۔ یہی نہیں، آپ کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ سیدنا سلیمان نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف اللہ کا فضل ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ہدہد کی ذمہ داری ایک انجینئر کی سی تھی۔ اس کا فرض یہ تھا کہ سفر کے دوران اگر کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو بتا دیا کرتا تھا کہ فلاں جگہ کھدائی کرنے پر پانی مل سکتا ہے۔ ایک روز سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے پیغام بھیجا، لیکن ہدہد حاضر نہ ہو سکا۔ اس کی غیر حاضری پر سیدنا سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا، میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر اسے ذبح ہی کر دوں گا۔ ہدہد آیا تو اس کے پاس ایک ایسی خبر تھی جس سے سیدنا سلیمان علیہ السلام بے خبر تھے۔ وہ فوراً آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، میں ایک ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور وہ ایک بہت اہم خبر ہے۔ میں ایک سلطنت میں گیا تھا، اس کا نام سبا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی سلطنت ہے اور وہ بہت دولت مند ہے۔ اس کا ایک بڑا تخت شاہی بھی ہے۔ اس تخت میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات اور موتی جڑے ہیں، یعنی وہ ایک قیمتی تخت ہے۔ لیکن اس کی حکمران ایک ملکہ ہے۔ وہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور جو ان کی ہر اس حرکت کو جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اب تک ہدہد سے ناراض تھے، لیکن یہ تفصیل سن کر نرم پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے انہیں خط لکھا۔ اس میں انہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کرنے کی دعوت دی اور یہ بھی لکھا کہ تم لوگ میری فرمانبرداری میں آ جاؤ۔ یہ خط آپ نے ہدہد کو دیا اور فرمایا، اس خط کو سنبھال لو اور ان کی ملکہ کے پاس جاؤ، پھر انتظار کرو کہ وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ جو جواب وہ دیں فوراً آ کر مجھے بتاؤ۔ ہدہد نے خط اٹھایا اور تیزی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا، یہاں تک کہ وہ اس عورت کے محل تک جا پہنچا۔ ہدہد نے خط اس کے پاس رکھ دیا اور خود ایک طرف ہو گیا اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ ملکہ خط دیکھ کر چونکی۔ اس نے اس خط کو اٹھا کر پڑھا۔ خط پڑھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلا لیا، پھر ان سے کہنے لگی، اے لوگو، مجھے سلیمان علیہ السلام نے یہ خط بھیجا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم فرمانبردار بن کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اب تم مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مشیروں نے جواب دیا، ہمارے پاس زبردست فوج ہے، طاقت ہے، ہم میں جنگ کی زبردست صلاحیت موجود ہے، ہم بڑے بڑے بہادروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان سب کمالات کے باوجود ہم فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، ہم آپ کے ہر فیصلے کو بلا چون چرا مانیں گے۔ ملکہ ایک عقل مند عورت تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ معاملات کو کیسے نمٹایا جا سکتا ہے۔ اسے سیدنا علیہ السلام کے خط سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس طرح کے خط بھیجنے والے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی انہیں کسی طرح دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیروں سے کہا، جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے ویران کر ڈالتے ہیں، وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا، اگر یہ بادشاہ ہم پر غالب آ گیا تو اس کے غصے کا نشانہ سب سے پہلے میں ہی بنوں گی۔ پھر ملکہ بلقیس کہنے لگی، میں ان کی طرف تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ یہ سن کر سب وزیر اور مشیر کہنے لگے، یہ بہت اچھی رائے ہے۔ پھر ملکہ بلقیس نے ایسا ہی کیا، ان کو تحفے تحائف بھیجے۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح کے تحفے دے کر وہ اپنی سلطنت بچا لے گی۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کیسی ہے، یعنی وہ ان کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک نبی ہیں، وہ کفار کے ساتھ معاہدہ کبھی نہیں کریں گے۔
حدود نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سارا حال سنایا۔ اس کے چند دن بعد بلقیس کے قاصد تحائف لے کر وہاں پہنچ گئے۔ جو ہی قاصدوں نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو دیکھا ان سب پر رعب طاری ہو گیا۔ آپ کی عظیم ترین بادشاہت اور آپ کا عظیم لشکر دیکھ کر ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں۔ ملکہ کے تحائف بہت قیمتی تھے لیکن آپ نے ان کی طرف نظر تک نہ اٹھائی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ان قاصدوں سے فرمایا، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، تو جو تحائف تم لائے ہو ان کو واپس لے جاؤ، تم لوگ اپنے تحفوں کے ساتھ خوش رہو۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سفیر کو ڈرانے کے لیے فرمایا، واپس چلے جاؤ، ہم ان لوگوں کے پاس ایسے لشکر روانہ کریں گے جنہیں روکنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی، ہم انہیں ذلیل و رسوا کر کے ان کی سرزمین سے باہر نکال کر دیں گے۔ یہ پیغام اور تحائف جب ملکہ تک واپس پہنچے اور قاصدوں نے اسے ساری بات بتائی تو اسے معلوم ہو گیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں ہے، ایک نبی بھی ہیں، اور اسے یقین ہو گیا کہ آپ کی اطاعت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، ان کی اطاعت کی بغیر وہ ملکہ بھی نہیں رہ سکتی، چنانچہ اس نے آپ کی اطاعت کا ارادہ کر لیا۔ اس دوران سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اس کے تخت سمیت اپنے دربار میں لانے کا حکم کر دیا۔ پھر جب ملکہ بلقیس سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی فرمانبردار بنتی ہوں۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لاتے ہی اس کی پوری قوم بھی مسلمان ہو گئی اور انہوں نے شرک سے توبہ کر لی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔